جو قومیں اپنے شہداء کو، اپنے غازیوں کو یاد رکھتی ہیں، وہ قومیں کبھی بھی نہیں مٹ سکتی. بے شک. اور جیسی صورتحال آج کل پاکستان کے ساتھ موجود ہے اور پورے خطے کے لیے ہمارے پڑوسیوں نے ایک دشمنی کا ماحول بنا کے خطرہ پیدا کر دیا ہے، تو ایسے ماحول میں اپنے شہداء کو، اپنے غازیوں کو یاد کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. بالکل جی بالکل. اور یہ ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ ہے کہ آج ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں، اور وہ جو ہیں اپنا کل ہمارے لیے قربان کر رہے ہیں، اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور پوری قوم کی طرف سے انہیں عظیم سلام پیش کرتے ہیں. بالکل جی. ہمارے ساتھ جو یہ 3 نوجوان بیٹھے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس نوجوانوں کے لیے تو وہ علامہ اقبال کے شعر کا ایک مصرع ہے جی، کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. تو یہ علامہ اقبال کے شاہین ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ترقی دے، اللہ انہیں اپنے ملک کے لیے قبول کرے، اور اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کا جذبہ انہیں بھی اور انہیں دیکھ کر ہم سب کو اللہ تعالیٰ وہ جذبہ عطا فرمائے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ اقبال بھائی کال کرنے کے لیے، اپنے احساسات اور اپنے جذبات ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. اینڈ امید ہے کہ جو نوجوان نسل اس وقت ٹیلی ویژن پہ بھی سن رہی ہے، ان پہ بھی یہ ایک پازیٹیو اثر ہو ان الفاظ کا. اینڈ ہم تو یہ کوشش کرتے رہیں گے اپنے طریقے سے، مختلف طریقوں سے ہم کرتے رہیں گے. ہم اپنی ذمہ داری اس طریقے سے پورے کرنے کی کوشش کریں گے، قطرہ قطرہ کر کے. ہم اوبویسلی باقیوں کو بھی اس طریقے سے متاثر کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا کے اندر، الیکٹرانک میڈیا کے اندر، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ٹرینڈ اب نہیں رہا. اور جو ٹرینڈز ہیں وہ کافی زیادہ نیگیٹو ہوتے ہیں. اگر آپ مختلف پلیٹ فارمز پہ چلے جائیں سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، بہت سارے آ چکے ہیں، تو پھر جو چیز ٹرینڈ کر رہی ہوتی ہے وہ سم ہاؤ دی ادر اچھی چیز نہیں ہوتی. اور میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں صلاح الدین، یہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب بھی آپ نیٹ پہ جاتے ہو، جو سب سے زیادہ پاپولر چیز ہوتی ہے، ٹرینڈ کر رہی ہوتی ہے چیز، وہ اکثر اوقات نیگیٹو ہی کیوں ہوتی ہے؟ بھائی یہ اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نہیں دیکھتا ہے کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں اور میں کس راستے پہ چل رہا ہوں. سب سے پہلے بندے کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں اور کس راستے پہ جا رہا ہوں. اس لیے اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کے کام میں مداخل ہوتے ہیں. اس لیے ملک کے حالات بھی خراب ہوتے ہیں، اور اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیں اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، اپنے کام سے دلچسپی لگانا چاہیے، اور ہمیں آگے چلنا چاہیے. تو باقی رہے جو فضا نے بتایا کہ یہ ملک چھوڑ کے باہر جانا چاہیے، نہیں، اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ملک بے شک آپ چلے جائے، کسی ٹور پہ چلے جائے، مگر مجھے بھی اگر کوئی بندہ آفر کرے کہ اگر آپ آ جائے پاکستان چھوڑ کے، نیشنلٹی دے دوں گا میں آپ کو، پاکستان چھوڑ کے آ جائے، میں کبھی نہیں جاؤں گا. میں پاکستان چھوڑ کے میں کبھی نہیں جاؤں گا. بے شک جاؤں گا ٹور پہ 1-2 مہینے کے لیے، پھر میں واپس پاکستان میں صلاحیت حاصل کر کے پھر واپس آ سکتے نہیں. پھر پاکستان میں صلاحیت حاصل کرنے کے لیے بہت سے مطلب چیزیں ہیں، بالکل موقع ہیں. ہم اگر خود کوشش نہ کریں تو پھر باہر جا کے کیا کرے گا؟ باہر بھی وہی حال ہونا ہے اپنے. یہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. جی جو کرنا ہے یہی کرنا ہے. اور آپ اگری کرتی ہو اس چیز سے؟ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. جیسے بھی حالات ہیں، جو بھی انفراسٹرکچر ہے، جس طرح کی بھی فیسلٹیز ہیں، یہی کریں گے، اسی سے کریں گے جو بھی کریں گے. کیونکہ دیکھیے اگر ہم یہ ملک چھوڑ کر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم بھی مستقبل ہے اس ملک کے، جو کچھ کرنا ہے ہم نے کرنا ہے یہیں پر ہی صحیح. کیونکہ آپ کا وطن ہے، آپ کا ملک ہے، اس پر ہی جو کچھ کام اپنے کرنا ہے یہیں پر کریں، تاکہ اس سے آپ کے ملک کی ترقی ہو. یہ نہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہو اس کے لیے سے چھوڑے وطن اور باہر چلے جائیں. یہیں پر آپ جو کریں گے وہ وہیں پر بھی ہوگا. تو صحیح ہے کہ اپنے ملک پہ ہی بیٹھ کر یہیں پر کریں. ٹھیک ہے. وہی سوال میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، انٹرنیٹ یوز کرتی ہو آپ؟ جی زیادہ کون سا پلیٹ فارم یوز کرتی ہو؟ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، کون سا؟ فیس بک. فیس بک یوز کرتی ہو. فیس بک پہ زیادہ کیا انٹرسٹ ہے آپ کا؟ کیوں یوز کرتی ہو؟ کس لیے یوز کرتی ہو آپ زیادہ؟ فیس بک پہ یہی کہ اپنے فرینڈس کے لیے جو میسیجز ہوں گے وہی. تو باقی ساری چیزیں جب آپ فیس بک پہ دیکھ رہی ہوتی ہو، کوئی نیگیٹو ویڈیو ہو، کوئی نیگیٹو اسپیچ ہو، کسی نے بہت ہی کوئی نیگیٹو اسٹیٹس رکھ لیا ہو، تو وہ دیکھ کے کیا فیل کرتی ہو آپ؟ دیکھیے سب کا اپنا اپنا ایک ضمیر، ایک آئیڈیا ہوتا ہے. جو کچھ بندہ کر رہا ہے وہ اس کی اپنی مرضی. اب میں اس میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ لیکن یہی کہ نہیں کرنا چاہیے نیگیٹو چیزیں کو انٹرنیٹ پر یا فیس بک پر نہیں ڈالنا چاہیے. بس یہی کہ صحیح. فدا، اپنی وائس، سنس آپ ایک شہید کے بیٹے ہو، آپ کی وائس ہے، آپ کی وائس باقی ساروں سے زیادہ اہم ہے، اوبویسلی زیادہ سنی بھی جائے گی اور زیادہ اس کے ساتھ لوگ اوبویسلی اٹینشن بھی دیں گے اس چیز کو. تو اس آواز کا ایک بہت بڑا آپ پہ میرے خیال سے ایک ذمہ داری بھی آ جاتی ہے کہ آپ کے خاندان کے اندر، آپ تینوں کے خاندان کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس کی بیسس پہ اب بہت نظریں آپ پہ ہوں گی کہ شہید کی اولاد ہے. اینڈ
وہ ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں, امیدیں بھی ہوتی ہیں لوگوں کو, تو اس آواز کو کس طریقے سے آپ یوز کرتے ہو جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے؟ جیسے آج آپ کو موقع ملا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنی آواز کو سامنے لانے کے لیے, لوگوں کو تک پہنچانے کے لیے. اب ہزاروں لوگ سن رہے ہوں گے, بعد میں جا کے سوشل میڈیا پہ جاتی ہے, لاکھوں لوگ سنتے ہیں باتیں. تو اپنی آواز کا صحیح طریقے سے ایک نوجوان کو کس طریقے سے استعمال لینا چاہیے؟ یہی وطن کے لیے محبت پیدا ہونی چاہیے دل میں, اور جذبہ. ایک بندہ کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے تو جو ہمارے ملک میں یہی ہے کہ 3 بندے ہوتے سائڈ پہ, 2 لڑ رہے ہوتے وہ دیکھتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, جانا چاہیے, ان کو صلح کروانی چاہیے. اس میں پیار محبت بڑھ جاتی ہے, اور ملک میں یہی وفاداریاں ہو جاتی ہے اس سے. ملک میں ہو, گھر پہ ہو, کہیں پہ بھی. صحیح, ٹھیک ہے فدا. ایسے میں روکوں گا آپ کو, ایک کالر ہے, کالر سے بات کر لیتے ہیں, پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں عمران سے بات کر رہا ہوں, ضلع پشاور وادی اسکول. عمران بات کر رہے ہیں؟ جی وادی اسکول سے ضلع پشاور. جی عمران بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ جوان حامد راجہ صاحب, فدا حسین, الدین, شاہدہ بیگم صاحب, یہ شہیدوں کے بیٹے ہیں. جی میں سب کو سلام کہتا ہوں. وعلیکم السلام. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ہماری فوج ہے جو ہمارے پاکستان کا ایک چہرہ ہے, یہ ہمارے ہیرو ہیں. میں جوانوں کی تصویریں لے کر مجھے رونا آ رہا ہے جو شہید ہوئی ہیں, اور میں ان پر فخر کرتا ہوں. میں ان کو کھڑا ہو کر سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے خون کا عطیہ دیا اور ہم آرام سے سوتے ہیں. اور کاش کارگل میں ہمارے فوجی کے ساتھ ظلم نہ ہوتا. یہ بہت بڑی زیادتی مجھے آج تک دکھ ہے. اور بقایا حکومت کی بات آپ کر رہے تھے, فدا حسین صاحب بات کر رہے تھے. ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ اس اجڑے چمن سے ملا ہے ہمیں, یا ہماری حکومت کو ملا ہے, اس میں کچھ محنت تو لگے گی, کوئی ٹائم تو لگے گا. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی دکھ سہنے پڑیں گے. بالکل. لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے, اللہ پاک اس سے دگنا وصول کرے, اس کو ڈبل سزا دے. یہ پاکستان ہمارا مان ہے, ہمارا فخر ہے. ہم مسلمان ہونے کے ناطے کشمیری کے ساتھ ہیں, فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. اللہ پاک ہماری فوج ہمیشہ پائندہ تابندہ رکھے اور اس پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آمین. ہم شہیدوں کو بار بار سلوٹ کرتے ہیں, ان کے خون کے ایک قطرے سے اللہ پاک ہمیں مدد دے گا. یہ ہمارا ایمان ہے, اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری پاکستان کی فوج سے ہر کوئی دہشت کھاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ عمران صاحب, بہت مضبوط الفاظ تھے, جذبات بھی تھے اس کے اندر, اور ساتھ ساتھ آپ نے بہت اچھا پیغام دیا, یوتھ کو بھی دیا, پوری قوم کو بھی دیا. جو 3 نوجوان ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ نے خراج تحسین پیش کی. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اینڈ اس طرح کی حوصلہ افزائی بہت زیادہ میرے خیال سے ضرورت بھی ہے, ہماری قوم کو بھی ضرورت ہے. اور جو لوگ ہیں جن کے خاندان کے اندر ان کے رشتہ داروں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا ہے, ان کو بھی یہ انکریجمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ ناٹ سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو فیل سوری فار آبویسلی, کیونکہ یہ ایک فخر کی بات ہے اور بار بار اسی چیز کو ہم دہرا رہے ہیں. لیکن اس چیز کو ہم نے ایز اے سبجیکٹ اور ایک ایز اے پیشن اور ایک ایز اے ڈرائیو بار بار اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ اس چیز کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اس طرح کی قربانی کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور اس ملک کے لیے ہم یہ ساری قربانیاں دے رہے ہیں. اور اس چیز کی اہمیت, اس کا انسینٹیو ساتھ ساتھ اسی طریقے سے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یوتھ میں بہت کھل کے ایک بات کروں گا, سچ ہے, کڑوا ہے تھوڑا سا, کہ ریسنٹ ٹائمز کے اندر سوشل میڈیا کے انفلوئنس کے ذریعے یا پھر مزید کچھ ایسے پلیٹ فارمز کے ذریعے جہاں غلط طریقے سے آواز کا استعمال لیا جا رہا ہے, کچھ بکھر سی گئی ہے یوتھ اس کے اندر. جو نوجوان نسل ہے کچھ بکھر سی گئی ہے. بے شک ان کی انٹینشنز یا پھر ان کی نیت بری نہ ہو, لیکن تھوڑی سی غیر ذمہ داری اپنے ملک کے متعلق جہاں آ جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ بہت لیتھل ہوتا ہے, بہت نیگیٹو ہوتا ہے, بہت ٹاکسک ہوتا ہے. اور جو دشمن ہے اسی چیز کے اوپر چھلانگ لگاتا ہے, اسی چیز کو پکڑتا ہے, اسی چیز کا استعمال لے کے آپ ہی کے اگینسٹ یوز کرتا ہے. اینڈ بیفور یو نو اٹ
آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ ایک بہت میسو لیول پہ آپ کے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کے طور پہ یوز کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ جو آپ کی آواز ہے, جو ایک فون کال سے پہلے میں فدا سے بھی یہی بات کر رہا تھا, اس آواز کا ذمہ داری سے استعمال لینا, اپنے ہر پلیٹ فارم کا ذمہ داری سے استعمال لینا بہت ضروری ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے. جہاں موقع ملے وہاں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں ملک کی بات ہو, یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ ایک پازیٹیو امیج بھی جا رہا ہو اور ساتھ ساتھ آپ ایک پروڈکٹیو بات بھی کر رہے ہو. غلطیاں بے شک سامنے رکھنی بہت ضروری ہے, ان کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے, لیکن غلطی ہائی لائٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عزت کمپرومائز کرو ایک ایسے ملک کی جس کے لیے اتنے عظیم لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, جس کے لیے شہادتیں ہوئی ہیں, اور جن شہادتوں کی وجہ سے آج ہم اتنا فخر محسوس کرتے ہیں, اس ملک کا آپ نام بدنام کر رہے ہو. بہت عجیب لگتا ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جناب کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ ناصر اللہ بات کر رہا ہوں. جی ناصر اللہ, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو گیوان صاحب, آج کا موضوع بہت بڑا. میں خود ناصر اللہ بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیں, بہت ڈیلے آئے گا ورنہ. میں خود ایک شہید کا بیٹا, جو آج کا جو آپ موضوع ہے وہ بہت خوبصورت. تو دیکھیں آج کا یہ اپنے قربانی کے حوالے سے بات کی. میرا والد بھی خود گلگت میں شہید ہوا. میں بالکل گلگت سے کال تھی ناصر اللہ بیگ صاحب کی, اینڈ خود ایک شہید کے بیٹے ہیں وہ, انہوں نے ہمیں یہ بتایا. باقی میں زیادہ کچھ سمجھ نہیں سکا, کافی ڈسٹورشن آ رہی تھی آواز میں, لیکن بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی. اینڈ آپ بات شیئر کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ تھرو نہیں ہوئی. دوبارہ کال کیجئے ضرور, اینڈ ہم چاہیں گے آپ کی بات سننا. بلکہ ملک کے مختلف حصوں میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت A2 ٹیلی ویژن یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اس براہ راست پروگرام کا فائدہ اٹھائیے اور کال کر کے جو بھی آپ اس سبجیکٹ کے حوالے سے سوچتے ہیں, جو بھی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال سے بڑے کم اس طرح کے پلیٹ فارمز رہ گئے ہیں جہاں آپ کو کھل کے بات کرنے کا موقع ملتا ہے, لیکن الحمدللہ AVT چینلز کی جو فیملی ہے, AVT چینلز نیٹ ورک کا جو ایک یہ گلدستہ ہے, یہ ابھی بھی وہ ذمہ داری نبھا رہا ہے. اور میں بہت اس معاملے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ایک ایسے نیٹ ورک کا حصہ ہوں جہاں قوم کی آواز کو ترجیح دی جاتی ہے, بجائے کہ کمرشلائز ہم ہوں, بجائے کہ ہم پروپیگنڈا کے پیچھے جائیں یا پھر ایسی چیز کے پیچھے جائیں جس کے اندر باعث نظر آئے, اور جس کے اندر نظر آئے کہ ہم ایک سائیڈ لے رہے ہیں اور دوسرے کے خلاف ہیں. ہم ملک کی بات کر رہے ہیں جی, ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ہم اس جھنڈے کی بات کر رہے ہیں, اس پرچم کی بات کر رہے ہیں, ہم ایک ایسی عظیم کچھ شخصیات کی بات کر رہے ہیں جن نے اس مقصد کے لیے, اس ملک کے لیے اپنی جانیں گنوائی, جن نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا, اور پیچھے ایسی نوجوان نسل چھوڑی جو جتنی بھی میں بات کروں, آپ نے تھوڑا سا نوٹس کیا ہوگا کہ میں نے بیچ میں نیگیٹو امپلیکیشنز بھی ڈالی, تھوڑا بہت پوچھا کہ ملک کے حالات برے ہیں, لیکن پازیٹیوٹی ان تینوں کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں میں اس سے بریک تھرو کر ہی نہیں سکتا. اینڈ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. اینڈ اس وجہ سے ان تینوں سے بات کر کے, ان تینوں کی باتیں سن کے, ان تینوں کی پازیٹیوٹی کی وائب لے کے میرا بھی ایک جذبہ پختہ ہو جاتا ہے, ایک عزم پختہ ہو جاتا ہے, ایک ڈرائیو مل جاتی ہے کہ میں آگے جاؤں اور امید رکھوں. کیونکہ جن لوگوں نے اپنے قریبی فیملی ممبرز سیکریفائز کیے ہیں, قربان کیے ہیں اس ملک کے لیے, ان کے پاس اگر آج وجہ ہے ٹو فیل پراؤڈ اینڈ پازیٹیو اباؤٹ دس کنٹری اینڈ دا پراسپیکٹس آف دس کنٹری, تو پھر جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت, جن تک ہماری آواز جا رہی ہے, آپ کے پاس کیا بہانہ ہے نیگیٹو ہونے کا؟ آپ کے پاس کیا وجہ ہے؟ آپ نے تو شاید اتنا گنوایا ہی نہیں, آپ نے تو شاید اتنا قربان ہی نہیں کیا. تو نیگیٹو ہونے کے لیے, کسی کو گالی دینے کے لیے, اپنے ملک کو بدنام کرنے کے لیے نہ کوئی بہانہ ہے, نہ کوئی وجہ ہے. حالات جتنے بھی برے ہونے شروع ہو جائیں, اس ملک کا ماضی اتنا سالڈ ہے, اس ملک کے ماضی کے اندر اتنی زیادہ ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں فخر محسوس کرنے کے لیے, اتنے انڈیویجول پرسنل لیول پہ ایگزامپلز ہیں فخر محسوس کرنے کے لیے, اداروں کی لیول پہ ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں, فوج ایز این انسٹیٹیوشن جس کی بہت بات کی جاتی ہے, اس لیول پہ اتنے ایگزامپلز ہیں کہ تھوڑا سا ماضی میں جائیں اور دیکھیں کہ اس ملک نے اور اس ملک کے لوگوں نے کیا 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 ہے ہم ساروں کا ایک بحیثیت قوم.
سر فخر سے بلند کرنے کے لیے. تو جہاں اگر ایک پرسنل لیول پہ ایک آپ کو ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ حالات خراب ہیں کیونکہ میرے گھر کے حالات خراب ہیں, حالات خراب ہیں کیونکہ میں پرسنلی اس سے افیکٹ ہو رہا ہوں, تو وجہ کافی نہیں ہے, وہ وجہ کافی نہیں ہے کہ آپ نیگیٹو ہوں. اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کافی لوگوں نے اس سے بہت 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 بڑی قربانیاں دی ہیں اور وہ بھی نیگیٹو نہیں ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ 3 ایگزامپلز موجود ہیں, اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. تینوں کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے, پڑھ رہے ہیں اس وقت, اتنے سسیپٹیبل ہیں کہ بہت آرام سے کہہ سکتے تھے براہ راست پروگرام کے اندر کہ ملک کا حال برا ہے اور شاید ہم مزید ٹرسٹ نہیں کر سکتے سسٹم کو, مزید اس میں انویسٹ نہیں کر سکتے, مزید ہم زیادہ وقت نہیں گزار سکتے, اس ملک نے ہمیں دیا کیا ہے. جو افسوس سے کہنا پڑا, میں نے سنا بہت ہے, میں نے نوجوان نسل سے کافی مرتبہ یہ سنا بھی ہے کہ اس ملک نے ہمیں دیا کیا ہے. بہت دکھ ہوتا ہے سارا سن کے, لیکن یہ ایگزامپلز ہیں جن کی وجہ سے میں باقی ساری چیزیں بھلا دیتا ہوں. اینڈ بار بار میں اسی کو یاد کر کے آگے چلتا ہوں ایز این اینکر پرسن, کیونکہ میری بھی یہ ذمہ داری ہے, اور ہم ایز اے ٹیلی ویژن, ایز اے میڈیم, ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے. لاسٹ ورڈز میں لینا چاہوں گا, یہاں سے شروع کرتے ہیں. شاہدہ, نوجوان نسل ہیں, آپ کے ہم عمر ہیں, آپ کے ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں, آپ کے کچھ دوست یار بھی ہیں جو کبھی کبھار نیگیٹو بھی ہو جاتے ہیں, کبھی پازیٹیو بھی ہو جاتے ہیں. آج آپ جہاں بیٹھی ہو وہ نہیں بیٹھے ہوئے, اس کا فائدہ آپ اگر اٹھاؤ اور ان کو اگر کوئی پیغام دینا چاہو اور باقی لوگوں تک کوئی پیغام پہنچانا چاہو, کیونکہ اس چیز کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو بھی آپ بات کرو گی, جو بھی آپ الفاظ کا استعمال لو گی, اس سے ریلیٹ کریں گے, اور شاید آپ انجانے میں کسی کو وہ انرجی دے دو, کسی کو وہ پازیٹیوٹی ٹرانسفر کر دو, اور آپ ایک ایسی ڈرائیو شروع کر دو صرف کچھ باتیں کر کے. تو آپ کن الفاظ کے ذریعے وہ پیغام دینا چاہو گی کہ وہ اس ملک کے لیے قربانیاں بھی دیں اور اس ملک کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہیں کریں؟ میرا تو یہی پیغام ہوگا آج کل کے نوجوانوں کے لیے کہ آپ جس بھی انسٹیٹیوشن میں کام کریں, کہیں پر بھی آپ ٹیچر ہو, آپ جو بھی ہو, آپ ایمانداری سے کام کریں, ٹھیک. اور جو شہداء کے بچے ہیں ان کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار میرے بابا نہیں ہیں, ان کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ ایک شہید کے بچے ہیں, پراؤڈ فیل ہونا چاہیے. اور آج کل کے نوجوانوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ کچھ جو بھی کرے اپنے وطن کے لیے کرے, اس کے دفاع کے لیے, اور ایمانداری سے کام کرے. ویری ویل سر, تھینک یو شاہدہ, بہت بہت شکریہ آج آنے کے لیے, اینڈ اپنی آواز کا بہت پازیٹیو طریقے سے استعمال لینے کے لیے بہت بہت شکریہ. صلاح الدین, آپ کیا کہنا چاہو گے؟ ایز اے اسٹوڈنٹ میرا میسیج یہ ہوا کہ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی بندے جس فیلڈ پہ, اس فیلڈ کو ایمانداری سے نبھانا چاہیے اور اپنا کام صحیح طریقے سے کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان میں 2 نمبری ہوتے ہیں, اور پاکستان کون ہے ان کو یہ پتہ نہیں کہ پاکستان کون ہے. میں, آپ اور ہم سب پاکستان ہیں. ہم اگر صحیح طریقے سے چلیں گے تو پاکستان خود بخود صحیح ہوگا. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, اپنے کام سیدھا کرنا چاہیے, اپنے آپ کے ساتھ کرپٹ نہیں کرنا چاہیے, اور ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کرپٹ نہیں کرنا چاہیے. اس طریقے سے پھر ہم آگے بڑھ سکتے اور ہمارے جو رول ماڈلس ہیں, ہمارے ہیروز ہیں, ان کے فوٹ سٹیپس پہ ہمیں چلنا چاہیے, اور ہمیں پاکستان کا نام اس طرح روشن کر سکتے ہیں اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ایز یو نو ویل دیٹ نو نیشن کین پروگریس وداؤٹ ایجوکیشن. تو ہمیں جو بندے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو مطلب اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کرپٹ نہیں کرنا چاہیے اور اپنے آپ کے ساتھ بھی کرپٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے اور اپنا ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکے, پاکستان کے لیے اپنا حصہ ڈال سکے. تو اس لیے ہمارے بندے اکثر آپ دیکھتے ہیں جدھر بھی کرپٹ ہوتا ہے, ہر بندہ اس فیلڈ کا بندہ, سارے گریڈ 1 سے لے کے جس گریڈ پہ بھی ہے, وہ سارے وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم اس چیز سے کرپٹ کریں, ہمیں بھی اس چیز سے حصہ ملے. ہمیں اس چیز کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. اگر 4-5 بندے اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو روکیں. اس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہم پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. ویری ویل سر, بہت شکریہ صلاح الدین. فدا جی, بس یہی ہونا چاہیے, سب کو محنت کرنا چاہیے, ساتھ مل کے رہنا چاہیے, اور پازیٹیوٹی. اس نیگیٹیوٹی کے اندر پازیٹیوٹی کیسے لائیں؟ پازیٹیوٹی یہی کہ سب ایک ساتھ مل کے رہیں, تو دشمنیاں ہوتی ہیں وہ سب بلا دیں, سب آپس میں یہ ملک کے بارے میں سوچے, سارے ساتھ بیٹھے. اور ہمارے آج کل کی جو جنریشن ہے وہ صرف فیس بک, انسٹا وغیرہ پہ ایک ہی چیز لگاتے ہیں, یا تو گورنمنٹ کے خلاف جاتے ہیں یا تو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ جو کر رہی ہے ان کو کرنا دینا چاہیے, ان کو جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں, ہمیں تو نہیں بولنا چاہیے ان کے بارے میں.
صحیح. ٹھیک ہے. ہم جو مطلب کیا کہتے ہیں اپنی ذمہ داری نبھانی اپنی ذمہ داری ہمیں نبھانی چاہیے. صحیح. ہم پڑھ رہے ہیں, ہمیں صحیح محنت سے پڑھنا چاہیے, ان کے فیلڈ میں نہیں گھسنا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت دبے الفاظ میں فضا نے بیان کیا, کہنا وہ کچھ اور چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے کہا ٹی وی کا لحاظ کر لیتے. لیکن ونس اگین تینوں کا بہت بہت شکریہ, اینڈ مجھے بہت اچھا لگا آج آپ تینوں سے بات کر کے. بہت دھیمے دھیمے انداز میں آپ لوگوں نے بہت بھاری بھاری باتیں کی ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, لیکن مجھے یہ آپ کا انداز بیان بھی بہت اچھا لگا. اینڈ جس پازیٹیوٹی کے ساتھ آپ نے مسکراتے ہوئے ہر سوال کا جواب دیا ہے اور ہر واقعہ سنایا ہے, میرے لیے یہ بہت ہی بڑی بات ہے. اینڈ ونس اگین بہت بہت شکریہ. امید ہے ناظرین آپ لوگوں کو بھی اتنا ہی اثر ہوا ہوگا, اتنا ہی پازیٹیو اثر ہوا ہوگا. آج ہم نے کوشش کی کہ اس قربانی کے جذبے کے